اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین فاتحۃ الکتاب سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ ششم اہدنا الصراط المستقیم زیر باس ہے، جس میں مفردات آیا کے 3 ہیں۔ ایک اہدنا ہے، صراط اور مستقیم۔ اہدنا مادہ ہدایت سے مشتق ہے کہ معنی کیا ہے اس کا ہدایت لغت میں بھی اور قرآن کریم کی اصطلاح میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی اور لغوی معنی اس کا ایک ہے۔ ہدایت اس نمایاں شے کو کہتے ہیں جو بہت واضح ہو، برجستہ ہو اور سامنے ہو، انسان کی دید کے نگاہ کے سامنے ہو، اس شے کو ہادی کہتے ہیں عرب، جب اس کے ذریعے کسی دوسری چیز کی نشاندہی کی جا سکے۔ ہر نمایاں چیز ہادی نہیں کہلاتی، اس کی خصوصیات ہیں نمایاں ہو، برجستہ ہو اور سامنے ہو، بالکل ماتھے پر ہو یا اگلے حصے میں۔ جیسے اگر کوئی ریوڑ جا رہا ہے تو اس کی جو اگلی بھیڑیں ہیں یا اگلی بکریاں ہیں سامنے سے دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں، وہ ہادیہ کہلاتی ہیں۔ اس صورت میں کہ جب ان کے ذریعے سے پچھلی بھیڑیں راستہ تلاش کرتی ہیں یا ان کے پیچھے چل کر وہ اپنا راستہ معلوم کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ پتھر یا طبعی طور پر زمین پر منصوب ہوں یا انہیں خود لوگ انسان نصب کریں علامت کے طور پر، جو دور سے دیکھے جا سکتے ہیں اور ان سے راستے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ابری ہوئی چٹانیں جنہیں لوگ عموماً نشانی کے طور پر ذہن میں رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، راستے سمجھانے کے لیے یا منازل سمجھانے کے لیے ان چٹانوں اور ٹیلوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں ٹیلے کے پاس یا فلاں چٹان کے دائیں بائیں آپ کی منزل یا آپ کا راستہ ہے۔ اور اس طرح بہت سارے موارد میں عرب استعمال کرتے ہیں۔ وہ مصادیق ہے، معنی ایک ہی ہے ہادیہ کا، نمایاں شے ہو، برجستہ ہو، سامنے ہو، معرض دید میں ہو اور کسی دوسری شے کی نشانی بن سکتی ہو۔ اسی اصطلاح میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ہدایت کو اخذ کیا ہے، لفظ ہدایت اور اس کے مشتقات کو انسان کے لیے۔ وہ امور جو انسان کا مقصد اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راستہ مقرر کیا ہے، اس کی نشاندہی کرنے والے امور کو ہدایت کہا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا اصلی موضوع ہے۔ کتاب خدا کا اصل موضوع ہدایت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا سورہ بقرہ میں ہی آگے پھر تکرار ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے ھدی للناس ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد کثرت سے یہ موضوع قرآن کا تکرار ہوا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں انسان کو ہدایت کے عمومی اور ابتدائی اصول بیان کرنے کے بعد انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اب وہ اللہ سے ہدایت طلب کرے، اہدنا۔ اور ہدایت کا متعلق بھی یہاں ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ صراط ہے۔
صراط کا معنی ترجمہ راستہ کیا جاتا ہے، راستہ ہی ہے، لیکن لغتاً صراط لغت میں راستے کو نہیں کہتے، نگلنے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو اگر نگل لیا جائے، پورا ہڑپ کر لیا جائے چبائے بغیر، اور اسے سرت کہتے ہیں عرب سین کے ساتھ۔ لغت قریش چونکہ فصیح لغت ہے، تو اس وجہ سے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کہ صاد کے ساتھ صراط تلفظ کیا جائے لغت قریش میں، باقی دیگر اعراب اس کو دیگر سین کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں۔ سین یا صاد دونوں فرق نہیں پڑتا معنی کے لحاظ سے، معنی ایک ہی ہے اس کا، اور وہ نگلنا ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز پورے نگل جائے، یا جیسے انسان بعض اوقات نرم چیزیں منہ میں ڈالتا ہے اور فوراً اس کو نگل لیتا ہے، پانی کو چبائے بغیر حلق میں اتار دیتا ہے، نگل لیتا ہے۔ اسی طرح بعض حیوانات اپنا لقمہ یا خوراک کو نگل لیتے ہیں۔ راستوں کو اس لیے بڑے راستوں کو، ہر صراط ہر راستے کو نہیں کہتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا گلیاں، یہ گلیاں صراط نہیں کہلاتی، چونکہ گلیاں محدود مساحت ہوتا ہے، ایک کونے سے شروع ہوتی ہیں دوسرے کونے تک ختم ہو جاتی ہے گلی، اور مسافر یا راہ رو جو گلیوں میں چل رہا ہوتا ہے یہ کہیں بھی اوجل نہیں ہوتا، گلیوں میں چلتے چلتے کسی جگہ جا کر یا گلی ختم ہو جاتی ہے یا وہ کسی گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ صراط ان راستوں کو کہتے ہیں جن پر راہ رو چلنے والا دور جا کر انسان کی دیکھنے والوں کی نگاہوں سے اوجل ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ گویا راستے نے مسافر کو نگل لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، ایسے انسان کا احساس ہے۔ واقعاً راستہ نگلتا نہیں ہے کھانے کے لیے، انسان دیکھنے میں یوں محسوس کرتا ہے، یا جیسے ہم مغرب کے وقت دیکھتے ہیں کہ افق نے سورج کو نگل لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے اپنے اندر، ایسے ہوا نہیں ہے واقع میں، انسان یوں دیکھتا ہے، محسوس یوں کرتا ہے، اس کو سرت کہتے ہیں۔ یہ صراط راستہ ہے، اور اس راستے کی خصوصیت بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائی گئی ہے، اس آیہ شریفہ میں بھی اور متعدد دیگر آیات کریمہ میں یہ ترکیب تکرار ہوئی ہے، صراط مستقیم اور صراط المستقیم۔ مستقیم قوام قوامہ سے ہے، قاف واو میم مادہ ہے اس کا، جس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ دیگر حالات کے مقابلے میں جیسے بیٹھنا ایک حالت ہے، لیٹنا ایک حالت ہے، جھکنا ایک حالت ہے، یہ ساری انسان کی حالات ہیں۔ اجسام کی مختلف حالات ہوتی ہیں، وہ حالات اجسام کی جو اس کے اپنے اجزاء، وہ جسم جو مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہوا ہے، جیسے انسان ہے، انسان کا سر ہے، گردن ہے، سینہ ہے، بازو ہیں، کمر ہے، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں انسان کی، یہ ظاہری ترکیب ہے جو ہر انسان رکھتا ہے۔ ان اعضاء کی نسبت، ان اعضاء کا تناسب آپس میں، اور پھر اس مجموعے کا تناسب جب کسی دوسرے محل کے ساتھ، جس جگہ پر وہ واقع ہے اس کے ساتھ جب اس کو موازنہ کیا جائے، اعضاء کا تناسب آپس میں اور اعضاء کا تقابل یا تناسب اس کے محل وقوع سے، جہاں جگہ ہے اس کی، اس جگہ کے ساتھ اس کو جب لحاظ کیا جائے تو یہاں پر ایک حالت انسان کی تشکیل پاتی ہے۔ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قعود ہے، یہ بیٹھنا حالت ہے۔ کس طرح یہ حالت وجود میں آئی ہے؟ انسان کے تمام اعضاء کا آپس میں خاص تناسب قائم ہوا ہے۔ جیسے پاؤں سمٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں سمٹی ہوئی ہیں، اپنے زانوؤں سے، جوڑوں سے سمٹی ہوئی ہیں، سیدھی نہیں ہیں ٹانگیں، اور کمر سے اوپر کا دھڑ سیدھا ہے،
ٹانگیں انسان کی سمٹی ہوئی ہیں اور ایک خاص حالت میں انسان، جس کو چار زانو کہا جاتا ہے، چار زانو حالت میں ہے انسان ٹانگوں میں، لیکن کمر سے اوپر کا دھڑ انسان کا سیدھا ہے۔ اس طرح ٹانگوں کا کمر اور ٹانگوں کا سر کے ساتھ یہ تناسب، جب جس جگہ پر آپ ہیں، جس محل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تناسب جب اس جگہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ایک حالت وجود میں آتی ہے انسان کی، جس کو قعود کہتے ہیں، بیٹھنا کہتے ہیں۔ یہ بدل بھی سکتی ہے، مثلاً ٹانگوں کی حالت تبدیل ہو جائے، یا کمر اور ٹانگوں کا آپس میں تناسب یہ نہ رہے جو ابھی ہے، یہ بدل جائے، یا سر دھڑ جو اوپر کا ہے اس کا پاؤں کی نسبت تناسب تبدیل ہو جائے، تو اس کو بیٹھنا نہیں کہیں گے، یہ دوسرا نام ہو جائے گا، دوسری حالت انسان کی تبدیل ہو جائے گی۔ قیام اسی طرح کی ایک حالت کا نام ہے جس میں اعضاء کا تناسب آپس میں اور اس مجموعے کا تناسب اس محل کے ساتھ جب موازنہ کیا جاتا ہے تو وہ حالت قیام وجود میں آتی ہے، اور وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان یا کوئی بھی جسم اگر ہو، اس کی آپس میں حالت یہ ہو کہ وہ اس جسم کا، جیسے پاؤں ہیں جو اس کا ابتدائی پیندہ جس کو کہتے ہیں، وہ نیچے ہو، اس کے سہارے پر باقی سارے اعضاء اس کے اوپر قائم ہوں ترتیب کے ساتھ، خمیدہ نہ ہو، کوئی عضو اس کا خمیدہ نہ ہو، خم نہ ہو اس کے اندر، اور ہر عضو جو ہے وہ دوسرے عضو کے اوپر قرار پا رہا ہو، جس طرح طبعی طور پر جسم میں پیدائشی طور پر یہ تناسب اعضاء کا قائم ہوا ہے۔ اور پھر اس کو جب محل وقوع سے دیکھیں کہ پاؤں زمین پر ہوں اور زانو پاؤں سے اوپر ہوں، ٹانگیں کمر زانوؤں سے اوپر ہو، اور اسی طرح سینہ کمر سے اوپر ہو، گردن سیدھی ہو، اس حالت کا نام قیام ہے، یہ خاص ترتیب ہے۔ اگر اس میں کمی خم آ جائے، خمیدگی آ جائے، یعنی کمر پاؤں زمین پر ہی ہوں اور گھٹنے ٹخنے انسان کے پاؤں سے اوپر ہی رہیں، ان میں خم نہ آئے، لیکن کمر میں خم آ جائے، کمر میں خم آنے کے نتیجے میں اب سر سیدھا اوپر نہیں ہے، کمر کے اوپر نہیں ہے بلکہ آگے کی طرف مائل ہو گیا ہے، اس حالت کو قیام نہیں کہیں گے، یہ رکوع کی حالت ہے۔ یہ یا جیسے سجدہ ہے، یہ سب حالات ہیں، حالات وہ حالات جو اعضاء کے آپس کے تناسب اور اعضاء کے مجموعے کے محل وقوع، محل اس جگہ کے ساتھ، مقام کے ساتھ جب لحاظ کیا جائے تو وہ حالت ان حالات میں سے ایک حالت قیام ہے، اور دیگر حالات اس صورت میں وجود میں آتی ہیں۔ کچھ حالات دیگر پہلوؤں سے انسان کے ہوتے ہیں، جیسے مزاج ہے، سستی ہے، یہ بھی ایک حالت ہے، چستی ہے، یہ بھی ایک حالت ہے، بیماری ہے، یہ بھی ایک حالت ہے۔ ان کو نہیں کہتے، یہ مقولہ وضع میں سے نہیں ہے۔ مقولہ وضع وہ حالات ہیں جو اعضاء کے آپس میں تناسب اور اس جائے قیام یا جائے وقوع کے ساتھ تقابل سے حالت قائم ہوتی ہے، اس حالت کو قیام کہتے ہیں۔ اور لفظ قوامہ اسی پر دلالت کے لیے معنی و مفہوم یہی ہے، اس کا مصادیق متعدد ہیں، اس کے معنی یہی ہے ہر جگہ پر۔ قیام کو قیام پر دلالت کرتا ہے لفظ قوامہ، اور اس کے جتنے مشتقات ہیں جس میں یہ کیفیت یا یہ حالت، جسم اگر ہے تو اس کی یہ حالت موجود ہو، اور یہی معنی جو اس حالت سے لیا گیا ہے اور اس کے لیے لفظ قوامہ استعمال کیا گیا ہے، یہ غیر جسمانی امور کی حالات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر لفظ اس جسمانی حالت کے لیے مقرر ہوا ہے لغت میں، لیکن تطور لغوی میں یہ لفظ غیر جسمانی
حالات کے لیے بھی ہوا ہے جن میں ان معانی یا غیر جسمانی امور کی یہی حالت مشابہ حالت ہو، قیام والی حالت ہو۔ جیسے نماز کے لیے اقامہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نماز جسمانی امر نہیں ہے، ایک معنوی عمل ہے، یا اسی طرح دیگر امور ہیں وہ معنوی اعمال ہیں، ان کے لیے بھی قیام استعمال کرتے ہیں، ہر زبان میں کرتے ہیں لفظ، اور قیام سے ملتا جلتا لفظ ہی ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے متبادل۔ جیسے اردو میں ہم کھڑا ہونا اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، متبادل لفظ قیام کا کھڑا ہونا۔ تو یہ کھڑا ہونا جسمانی امور کے لیے بھی ہے، جیسے درخت کے لیے بھی کھڑا ہونا متصور ہے، جانور کے لیے بھی ہے، باقی اجسام کے لیے بھی ہے، دیوار کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے، مختلف اجسام کے لیے ہے۔ اور غیر جسمانی امور کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہنگامہ کھڑا ہو گیا، فتنہ کھڑا ہو گیا۔ فتنہ جسمانی چیز نہیں ہے، فتنہ کھڑا ہو گیا، فتنہ قائم ہو گیا، جنگ قائم ہو گئی، مثلا صلح قائم ہو گئی ہے۔ یہ معنوی امور ہیں، لیکن ان میں بھی یہ حالت تصور کی جا سکتی ہے، چونکہ اس کے بھی کچھ اصول ہیں، ارکان ہیں، بنیادیں ہیں۔ جب کوئی چیز اپنی بنیادوں پر آ جائے اس کو قیام کہتے ہیں، خواہ وہ جسمانی ہو یا غیر جسمانی چیز ہو۔ اپنی بنیادوں پر جو چیز آ جائے، ٹھہر جائے، ٹک جائے، اور کسی اور کا سہارا نہ لے، صرف اپنی بنیاد کا سہارا لے، وہ معنوی امر ہو یا جسمانی امر ہو، اس کو قیام کہتے ہیں۔ مثلا ایک فقیر انسان ہے، محتاج انسان ہے، دوسروں سے مدد لے کے اپنی معاش گزارتا ہے، زندگی گزار رہا ہے، یہ قیام نہیں ہے۔ قیام یہ ہے کہ یہ اپنے درآمد پر، اپنی آمدن پر اس کا نظام زندگی ٹھہر جائے، ٹک جائے، اور باقی سہارا نہ لے، اپنی آمدن سے ہٹ کر کسی چیز کا سہارا نہ لے۔ تو اس کا مطلب یہ قائم ہے یہ انسان۔ اور اگر اپنی آمدن نہ ہو اس کی، باقی چیزیں بھی اس کی آمدن کے علاوہ بھی اس کے معاش میں دخیل ہوں، تو یہ زندگی قائم نہیں ہے، یہ زندگی منہدم زندگی ہے، یہ زندگی کسی اور عنوان میں تبدیل کی جائے گی۔ بس قیام معنی کے لحاظ سے اس حالت کا نام ہے، معنوی یا جسمانی امور، جب وہ اپنی بنیادوں پر استوار ہو جائیں، اپنی بنیادوں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اپنی بنیادوں کے سہارے ہوں، اور اپنی بنیادوں کے علاوہ کسی اور کا سہارا اس کو میسر نہ ہو، یا کسی اور کے سہارے کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ اس حالت کو قیام کہیں گے۔ اور یہی صفت راستے کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ قیام کا مادہ قیام کا معنی ہے، قوامہ کا معنی ہے۔ قوم بھی جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور لغت عرب میں بھی، اور دیگر متعلقہ زبانوں میں، قوم انسانوں کے اس آبادی و جمعیت کو کہتے ہیں جو ایک جگہ آ کر قائم ہو جائے، ٹھہر جائے۔ کس بنیاد پر ٹھہر جائے؟ کسی پانی کے چشمے، گھاٹ کی بنیاد پر قیام پڑاؤ ڈالے ہوئے لوگ، ایک خانہ بدوش لوگ ہیں جو اپنا سامان لے کے گردش میں ہیں، کبھی یہاں رات گزارتے ہیں، کبھی وہاں رات گزارتے ہیں، لیکن جب انہیں گھاٹ میسر آتی ہے، پانی میسر آتا ہے، چشمہ ملتا ہے، تو عموماً وہاں پر مستقل پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہاں پر بساط زندگی بچھا لیتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کس بنیاد پر قائم ہوئی ہے؟ پانی کی بنیاد پر، یعنی ایک مادی فائدے یا ضرورت زندگی کو بنیاد قرار دے کر، ضرورت زندگی کو بنیاد قرار دے کر جو لوگ ایک جگہ اکٹھے زندگی کے لیے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، اس کو قوم کہتے ہیں، یہ قوم ہیں۔ یا عموماً چراگاہ، مثلا مویشی پہلے پالتے تھے لوگ، تو ان کو چراگاہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ دو چیزیں زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت اس زمانے کی تھیں، ایک پانی، گھاٹ،
اور دوسرا چراگاہ حیوانوں کے لیے، مویشیوں کے لیے۔ باقی ضروریات ان دو سے پوری کرتے تھے، چراگاہ سے اور پانی کی گھاٹ سے، انہی کے لین دین سے، خرید و فروخت سے باقی ضروریات پوری کرتے تھے۔ قوم جیسے آج کل چراگاہیں نہیں ہیں، چونکہ مویشی نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور گھاٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پانی ایک میکانزم کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے، زمین سے نکال کے نہروں سے ایک نظام کے تحت شہری زندگی میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ شہروں میں جو لوگ آباد ہیں یہ بھی قوم ہیں، چونکہ یہ یا بازار ان کی ضرورت ہے، منڈی مارکیٹ کے قرب جا کر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، یا صنعت جہاں ان کو ملازمت ملنی ہے، نوکری ملنی ہے، اس ضرورت کو مد نظر رکھ کر ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، زندگی کی بساط وہیں بچھا لیتے ہیں۔ یا پھر تعلیم، یہ جو ضروریات زندگی ہیں، ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت باعث بنتی ہے کہ اس کو بنیاد قرار دے کر اس کی بنیاد پر اپنا زندگی کا نظام قائم کر لیتے ہیں، انہیں قوم کہتے ہیں۔ قوم ضروریات کی بنیاد پر اکٹھے ہونے والے لوگ، جمعیت، جن کا ضروری نہیں کہ مقصد بھی ایک ہو، ضرورتوں کے علاوہ ممکن ہے کوئی چیز ان کی آپس میں مشترک نہ ہو، نہ مذہب ایک ہو، نہ مسلک ایک ہو، نہ تہذیب ایک ہو، نہ نسب ایک ہو، کچھ بھی ایک نہیں ہے، صرف ضرورتوں میں اشتراک ہے ان کا آپس میں، یہ قوم کہلاتے ہیں۔ قوم یعنی قیام کی ہوئی قوم، جمعیت، قیام پذیر جمعیت ضرورتوں کے گرد۔ اس کے مقابلے میں جو قرآن کریم نے ہدایت کے باب سے، یعنی ہدایت کا جو عنوان ہے وہ قوم نہیں ہے، قوم ہدایت یافتہ جمعیت کو نہیں کہتے، چراگاہ میں اکٹھی جمعیت کو کہتے ہیں، گھاٹ پہ اکٹھی جمعیت کو کہتے ہیں، ضروریات زندگی کے ارد گرد ڈیرے ڈالے ہوئے لوگوں کو قوم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اگر یہی جمعیت ہدایت پالے، ہدایت میں دو چیزیں اس کے لیے اہم ہیں، ایک مقصد زندگی کا، اگر مقصد زندگی ان کو اکٹھا کر دے، اور دوسرا اس مقصد تک پہنچنے والا راستہ، اگر یہ راستے کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں، مقصد کے طرف جانے والے راستے پر اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو قرآن امت کہتا ہے۔ بس قوم اور امت میں یہ فرق ہے کہ قوم ضرورتوں کی بنیاد پر جمگٹھا قوم کہلاتا ہے، اور مقصد ہدایت پا کر یا ہدایت کی راہ پر اکٹھی جمعیت کو امت کہا جاتا ہے۔ اس میں اور اس میں فرق ہے، ایک ہدایت یافتہ ہے یا ہدایت کی راہ پر ہے، اور دوسری ہدایت سے بے شک دور ہو لیکن ہے ضرورتوں کی بنیاد پر آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سے مستقیم، لفظ مستقیم اسی قیام سے ہی بنا ہے، اور جیسا گزشتہ درس میں عرض کر رہے تھے، بیچ میں وہ خلل آ گیا اور رک گئی بات وہاں پر، کہ عربی لغت میں اور غیر عربی لغت میں معانی تو کسی لغت کے میراث نہیں ہوتے، معانی سب انسانوں کے اندر مشترک ہیں، لیکن لغات میں یہ خصوصیت ہے کہ مختلف معانی ادا کرنے کے لیے انہیں یا بہت سادہ عمل سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، مختلف معانی کی ادائیگی، یا انہیں ایک پیچیدہ عمل لغوی طور پر انجام دینا پڑتا ہے، پھر یہ معنی ادا ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہمیں ایک بہت پیچیدہ عمل انجام دینا پڑتا ہے ملتے جلتے معانی کو ادا کرنے کے لیے، مثلا کھڑا ہونا یہ ایک معنی ہے جس کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا کھڑا ہونے والے لوگ، فاعل جو کھڑا ہو رہے ہیں، جن کا یہ فعل ہے، وہ ان افراد کی مقدار، ان افراد کی تعداد، پھر ان کی حالت کہ وہ کھڑا ہونے والے کون ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، وہ غائب ہیں، وہ جو بات کر رہا ہے یہی اسی نے کھڑا ہونا ہے، یا اپنے کھڑے ہونے کے بارے میں کہہ رہا ہے،
دوسروں کے بارے میں ہمیں خبر دے رہا ہے، کھڑا ہونے کا حکم دے رہا ہے، کھڑا ہونے کی بات کر رہا ہے۔ پھر زمانہ، کھڑا ہونے کا زمانہ، کس زمانے میں یہ عمل ہوا، کتنے لوگوں نے کیا، یہ سب معانی ہیں کھڑا ہونے کے متعلق۔ اگر زمانہ بھی اس میں لے آئیں، فاعل بھی اس میں لے آئیں، حالات بھی اس میں لے آئیں، تعداد بھی اس میں شامل کر لیں، تو کھڑا ہونا اپنے مقام پر بیسیوں معانی بن جاتے ہیں اس کے۔ ان کو ادا کرنے کے لیے اردو میں الفاظ سے ہم سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً الفاظ کو ملاتے ہیں، جملوں کے ذریعے یہ کیفیات و معانی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ عربی زبان اس لحاظ سے سب سے آسان طریقہ اس کے اندر ہے کہ یہ کام حروف سے لیتے ہیں اور اوزان سے، حرکات سے، الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو۔ باقی زبانوں میں الفاظ کی ترکیب بنانا پڑتی ہے، جیسے میں کھڑا ہوا، آپ کھڑا ہوئے، دو کھڑے ہوئے، چار کھڑے ہوئے، عورتیں کھڑی ہوئیں، مرد کھڑے ہوئے، کل کھڑے ہوئے تھے، آج کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو جاؤ، یہ سب الفاظ ہیں۔ عرب اتنا جتن نہیں کرنا پڑتا ان کو، الفاظ کی بالکل ہی ضرورت نہیں پڑتی، یا حروف سے یہ ترکیب حاصل کر لیتے ہیں معنی، یا اوزان، ہیئت سے۔ ان ترکیبوں میں مثلاً کھڑا ہونے کو اردو میں ہم پہلے سمجھ لیں اپنی زبان میں۔ تعلیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم انسان کو اپنی مانوس زبان میں، جس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں، اب چونکہ پاکستان میں مادر ہی پتہ نہیں ہے کون ہے، وہ زبان بھی پتہ نہیں ہے کون سی ہے، مادر الزبیت ہے یا کوئی اور ہے، نہیں معلوم پاکستانیوں کو، ماں گم ہو گئی ہے۔ جس زبان میں انسان مانوس ہے، گھر میں ماں باپ سے انس جس زبان میں ہے، یعنی ذہنی زبان، دوسرے لفظوں میں کہیں ذہنی زبان، جس زبان میں انسان سوچتا ہے۔ آپ یہ اردو جو ہمارے پاکستان کے مختلف لوگ اردو بولتے ہیں، جیسے پشتون جب اردو بولتے ہیں تو وہ اردو میں جملہ نہیں بناتے، پشتو میں اصل ذہنی جملہ پشتو میں ہوتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بلتستانی جب اردو بولتے ہیں تو وہ اردو میں جملہ نہیں بناتے، بے شک بہترین اردو ادیب ہو اردو کا، جملہ ذہنی جملہ بلتی میں بنائے گا، پھر اس کو اردو میں ترجمہ کرے گا۔ اسی طرح پنجابی ہے تو پنجابی جو ہے وہ ذہنی جملہ پنجابی میں بنائے گا، پھر اس کو اردو میں ترجمہ کرے گا۔ مثلاً یہ ایک عام جو اردو پنجابیوں کی اردو ہے، کسی سے ان کا پوچھتے ہیں، نسب پوچھتے ہیں یا عطا پتہ پوچھتے ہیں، تو اس کو پوچھتے ہیں کہ پیچھے سے آپ کہاں سے ہیں۔ اب یہ پیچھے سے کہاں سے ہیں، یہ اردو میں تو بہت عجیب معنی بنتا ہے اس کا، لیکن پنجابی میں اس کا صحیح معنی بنتا ہے۔ پنجابی میں پیچھا نسب کو کہتے ہیں، آبا و اجداد یا علاقہ، پیچھا یعنی وہ علاقہ جہاں سے آپ آئے ہیں۔ اردو میں پیچھا انسان کے اپنے پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے، اگر جملہ پنجابی میں بنا کے اردو میں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے۔ پنجابی میں یہ بہترین جملہ ہے، لیکن اردو میں تھوڑا غیر فصیح ہو جاتا ہے یا ذو معنی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف زبانوں میں ہے۔ اب ہم اردو بالآخر ہماری عربی اور انگلش سے زیادہ مانوس ہے اردو ہمارے ذہنوں کے ساتھ۔ ان مسائل کو پہلے اردو میں ہم سمجھیں، مستقیم کا اردو معنی پہلے سمجھیں، چونکہ مستقیم کا معنی ترجموں میں اور تفسیروں میں ایک ہی معنی ہے، سیدھا راستہ۔ اور اب ہم لغت کے قواعد کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کیا یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ قواعد عربی، قواعد لغت کے لحاظ سے مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں۔ مختلف معنی ہیں۔ آپ کبھی خود کھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، اس کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، میں کھڑا ہوا۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے ابھی کھڑا ہونا ہے، اگلے زمانے میں میں نے کھڑا ہونا ہے۔ کبھی آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیے، میں کھڑا ہوا،
میں نے کھڑا ہونا ہے، میں کھڑا ہو رہا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیے، دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ یہ مختلف الفاظ ہیں مختلف معانی کے لیے، معنی ایک نہیں ہے، معانی الگ الگ ہیں۔ یا میں نے اس جیسے اسکول میں کلاس میں استاد اپنے شاگرد کو کھڑا کرتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس کو کرتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں، اردو میں کہتا ہے کھڑے ہو جائیں۔ عربی میں یہ اسی طرح سے لفظ امر کے ساتھ استعمال کرتا ہے، لیکن یہ جو امر کر کے یا وسیلہ ایجاد کر کے، سبب ایجاد کر کے دوسرے کو قیام کروایا ہے، قیام کروانا کسی سے، یہ ایک الگ معنی ہے۔ قیام کروانا، آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اٹھائیے، اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے علاقے میں، جیسا ابھی یہ سیاستدان کر رہے ہیں یا مذہبی لوگ کبھی لوگوں کو جوش دلانے کے لیے اپنی پارٹی کی میٹنگ بلا کے پھر کہتے ہیں جی لوگوں کو آپ اٹھائیے، لوگوں کو اٹھائیے، یہ ایک معنی ہے اردو میں۔ آپ خود اٹھیے، لوگوں کو اٹھائیے، ہم سب اٹھیں گے، پوری قوم اٹھے گی۔ یہ مختلف معانی اردو کے اندر ان الفاظ کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ یہی معانی جب آپ عربی میں لے جاتے ہیں تو ان معانی کے لیے عربی کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ یا حروف کے اضافے سے بنے ہیں یا حیت کے اضافے سے بنے ہیں۔ اسی مادہ قوامہ کو ہم نے ایک سانچہ دے دیا ہے، حیت کا لباس پہنایا ہے، اور یہی معانی جو اردو میں ہم الفاظ کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں، عربی میں ان معانی سے ادا کرتے ہیں۔ اور وہ ہیں مثلاً قیام، ایک حالت ہے کھڑا ہونے کے لیے، ایک قیام ہے۔ اور پھر اس سے جو آگے فاعلی اور متعدی حالت بیان کرتے ہیں ہم، اگر آپ نے خود اٹھنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی اور کھڑا ہوا ہے اس کا آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں کھڑا ہو گیا ہے، اس کے لیے قامہ کہتے ہیں، اپنے لیے قمتو کہتے ہیں۔ جب آپ دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں یا کوئی آدمی کسی تیسرے بندے کو کھڑا کرتا ہے تو اس کو اقامہ کہتے ہیں۔ اقامہ، اقامہ، قیام پر اکسانا، اس کے لیے سبب یا باعث مہیا کرنا تاکہ وہ بھی قیام کی حالت میں آ جائے۔ آپ نے دوسرے کو اٹھایا ہے، کھڑا کیا ہے۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو قیام کی طلب ہے، قیام کی خواہش ہے کہ لوگ قیام کریں، کیا ہوا نہیں ہے قیام، جیسے ابھی سیاسیون کی خواہش ہے لوگ قیام کریں، یا مذہبی رہنما کی خواہش ہوتی ہے لوگ قیام کریں، یہ خواہش۔ اردو میں یہ لفظ اگر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو مثلا تقریر میں یا گفتگو میں، میٹنگ میں انسان کہتا ہے کہ میری شدید خواہش ہے کہ لوگ قیام کریں، لوگ اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے قیام کریں۔ عربی میں جب یہ لفظ قیام کی خواہش، قیام کا تقاضا، قیام کی ضرورت، یہ خود ایک معنی ہے جو ہم ہر زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ جب عربی میں ادا کرنا ہو تو اس کے لیے عربوں نے ایک خوبصورت کام یہ کیا ہوا ہے کہ ایک وزن، ایک حیت مختص کی ہوئی ہے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے، کہ جب آپ کو کسی کام کی خواہش ہو، چاہتے ہو، ارادہ ہو، طلب ہو، حسرت ہو، آپ چاہتے ہوں کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، اس وقت آپ اس حیت کے ذریعے یہ معنی ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے حیت و باب استفعال۔ آپ کو فائدہ اٹھانا ہے کسی، مثلا آپ عموماً جب مجالس منعقد کرتے ہیں اور
ایک بندہ نقیب ناظم مقرر ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے مقررین کا کہ میں اب دعوت دیتا ہوں، اگر مطہری صاحب نہ ہوں تو دعوت دیتا ہوں فلاں، چونکہ وہ سے دعوت دیتے ہیں ہمیشہ، شاید یہ وہی مسئلہ ہے کہ بلتی میں جملہ بنا کے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اب میں فلاں صاحب سے دعوت دیتا ہوں، بلتی میں شاید یہی بنتا ہے، اہل بلتی جانتے ہیں، ایسے میرا گمان ہے یہ، میں فلاں صاحب سے دعوت دیتا ہوں، فلاں صاحب کو دعوت دیتا ہوں، میں مولانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، یہ صحیح جملہ ہے۔ کیا کہ یہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ پھر جب وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے مستفید فرمایا ہو یا نہ، لیکن ان کے احترام میں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے استفادہ کیا ہے، مجمع نے استفادہ کیا ہے، لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ استفادہ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ فائدے کے حصول کی خواہش، طلب، تقاضا، حسرت، آرزو کہ آپ سے ہم کوئی فائدہ لینا آرزو رکھتے ہیں، دل میں تمنا رکھتے ہیں، خواہش ہے، تقاضا ہے ہمارا کہ آپ ہمیں علمی فائدہ پہنچائیں، معنوی فائدہ پہنچائیں، ہدایت کا کوئی فائدہ پہنچائیں یا کسی دوسرے کو پہنچائیں۔ فائدہ حاصل کرنے کی آرزو، طلب، خواہش، تقاضا کو عرب بہت آسانی سے، خوبصورتی سے ادا کر دیتے ہیں۔ فائدے کو اٹھا کر، اسی لفظ کو، فائدے کو اٹھا کر کس میں ڈال دیں؟ جیسے آپ کوئی چیز پکاتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں، دال پکاتے ہیں، سبزی پکاتے ہیں، اٹھا کے دیگچے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو دیگ میں، پھر اس کو ابالتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے۔ عرب یہی کام الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، انہوں نے ایک سانچہ بنایا ہوا ہے استفعال کا، اور فائدے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس میں ڈال دیتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ استفادہ، افادہ اور استفادہ۔ افادہ فائدہ پہنچانا، استفادہ فائدہ لینے کی طلب، فائدہ لینے کی خواہش، فائدہ لینے کا تقاضا، فائدہ لینے کی حسرت ہے۔ یہ آسانی سے یہ لفظ بنتا ہے عربوں کے ہاں، ہم الفاظ کے ذریعے یہ سارا کام کرتے ہیں، الفاظ جوڑتے ہیں۔ یا جیسے ایک اور لفظ ہے جو اردو میں بہت رائج ہے، وہ ہے استعمال۔ اردو میں ہر زبان میں، پنجابی میں بھی، اور پنجابی اور اردو سے ملتی جلتی زبانوں میں استعمال۔ استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کا تقاضا، عمل میں کسی شے کے استعمال کا یا عمل میں کسی شے کے بروئے کار لانے کا خواہش یا تقاضا یا طلب۔ استعمال عمل میں لانے، عمل میں استعمال یا عمل میں بروئے کار لانے کی خواہش، طلب۔ استعمل عمل میں لانے کا تقاضا کیا۔ مستعمل عمل میں لانے کا تقاضا کرنے والا، نہ عمل، وہ جو عمل کراتا ہے وہ مستعمل نہیں ہے، جو عمل میں بروئے کار لانے کا تقاضا کرتا ہے وہ مستعمل ہے۔ یا ابھی ہم نے پہلی آیت میں پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اون، اون اس مدد کو کہتے ہیں، اس طاقت قوت کو کہتے ہیں جو فاعل کی ناتوانی کو برطرف کرے۔ فاعل انہیں ایک کام خود کرنا ہے، جیسے آپ نے ایک سامان باندھ کے رکھا ہوا ہے، بھاری ہے، اٹھاتے ہیں، اٹھتا نہیں ہے آپ سے، دوسرا بندہ آپ طلب کرتے ہیں، مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اور آپ دونوں مل کر یہ سامان گاڑی میں رکھتے ہیں، یہ اعانت یا استعانت نہیں ہے۔ استعانت یہ ہے کہ وہ اپنی قوت آپ کو دے،
پھر آپ اس کی دی ہوئی قوت اور پہلے سے اپنی کمزور قوت، ان دونوں کو ملا کر مضبوط قوت کے ذریعے خود وہ کام کریں، اس قوت کو عون کہتے ہیں۔ نصرت ایک الگ مدد ہے اور عون الگ مدد ہے۔ نصرت وہ مدد ہے جو آپ کی مدد کے ساتھ شامل ہوتی ہے، آپ کی مدد، آپ کی قوت میں اضافہ نہیں ہوتا، آپ کی قوت اتنی رہتی ہے، دوسرا آدمی اپنی قوت لاتا ہے، یہ دونوں مل کر ایک کام مشترکاً انجام دے دیتے ہیں، یہ نصرت ہے۔ لیکن اگر آپ میں ایک کام کرنے کی قوت کمزور ہے، کم ہے، آپ کو تھوڑی سی اور مزے سے مال ہے، آپ نے گھر خریدنا ہے، آپ نے کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن تھوڑا ہے، تو یوں نہیں ہے کہ آپ شراکت پہ خریدتے ہیں کہ کچھ پیسہ میں ڈالتا ہوں کچھ آپ ڈالو، دونوں مل کے کتاب لیتے ہیں، نہ، یہ نصرت ہے۔ عون یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ مجھے دے دیں، میرے پاس جو تھوڑی رقم ہے یہ اور یہ دونوں مل کر میری رقم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی دی ہوئی رقم سے میری رقم کی طاقت بڑھ جائے گی، اس قوت سے میں یہ کتاب خریدوں گا، یہ عون ہے۔ عون طاقت، مدد، جس مدد کے ذریعے سے متعلقہ کام انجام پانا ہے۔ یہ مدد پہنچانا، کسی تک یہ مدد پہنچانا، یہ یا کسی کو مدد پہنچانے کے لیے اکسانا، اعانہ ہے، اعانہ۔ ایک ہے مدد کا تقاضا کرنا، اس مدد کا دوسرے سے تقاضا کرنا، یہ استعانت ہے، استعانہ۔ مستعان جس سے مدد کا تقاضا کیا جائے، طلب کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے۔ مستعین جو مدد کا تقاضا کرتا ہے، جو عون کا تقاضا کرتا ہے، مستعین مدد کا تقاضا کرنے والا۔ پس باب استفعال جو ہی دیکھیں کسی لفظ کے اندر، یہ وزن، مستفید، مستعمل یا مستعین، فراوان ہیں یہ الفاظ، اردو میں رائج الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ ان کے اندر جب ترجمہ کریں، معنی کریں، تو اس معنی کے اندر یہ اس کی بنیادی خصوصیت محفوظ رہنی چاہیے، ایک مادہ کا معنی اور ایک اس حیت کا معنی۔ مستقیم میں قیام کا معنی قائم رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، بیچ میں غائب نہ ہو جائے کہیں، مادہ اپنے معنی کو کھو نہ بیٹھے اس صرفی عمل کے اندر، رد و بدل میں یا الفاظ کی ترکیب میں، مادہ اپنے معنی کو محفوظ رکھے گا، جکڑ کے رکھے گا۔ اور یہ حیت جو بنی ہے، یہ مادہ اس حیت کے ساتھ مل کر وہ معنی ترکیب دے گا، مکمل معنی۔ تو اس قانون اور ضابطے کے مطابق مستقیم سیدھے کو نہیں کہتے، سیدھا کہاں سے بن گیا اس کا معنی؟ مستقیم قیام کی طلب کرنے والا، مستقام جس سے قیام کا تقاضا کیا جائے، جیسے مستعین و مستعان۔ مستقیم تقاضا کرنے والا، قیام کی طلب، قیام کا باعث، قیام کا سبب فراہم کرنے والا، یا قیام کے لیے جو ضرورت ہے جس تقاضے کی وہ فراہم کرنے والا، یہ مستقیم کہلاتا ہے۔ اب ہم قرآن کریم میں، اب اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہیں یہاں پر، طلبہ بھی یہ کام کریں اور عام مومنین بھی یہ کام کریں۔ ایک کام جو پورے قرآن کے اندر غفلت کا شکار ہوا، مفسرین بھی اور مترجمین بھی، باب استفعال کا معنی کسی ایک آیت میں استفعالی معنی نہیں کیا گیا پورے قرآن میں، اور یہ کم نہیں ہے قرآن کریم میں۔ جیسے استفتاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود، بنی اسرائیل، یستفتحون، وہ استفتاح کرتے تھے، استفتاح کرتے تھے مشرکین پر، بت پرستوں پر جتلاتے تھے، فخر فروشی کرتے تھے،
ان کے سامنے ڈینگے مارتے تھے کہ آنے دو ہمارے نبی کو، آنے دو نبی آخر الزمان کو آنے دو. چونکہ یہ اہل کتاب تھے تو اللہ کی طرف سے مبعوث نبی جن کا وعدہ ان کی کتابوں میں تھا، تو مشرکین کو بار بار جتلاتے تھے کہ آنے دو، ان قریب ہمارے نبی آنے والے ہیں، پھر دیکھیں گے تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں. یہ کانو یستفتحون. اب ترجمہ میں جا کر دیکھیں تو اس کا معنی دونوں غائب ہو جاتے ہیں. مادہ فتح ہے اور باب استفعال ہے. فتح کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا اور حیت کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا، دونوں غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کی جگہ پر ایک لازمہ یا دور کا کوئی معنی جس کا کوئی تناسب تو ہوتا ہے بالآخر کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ معنی نہیں کہلا سکتا، وہ اس کی جگہ پر درج کیا جاتا ہے. یہ ایک پورا باب ہے، یہاں میں وہ باب نہیں کھولنا چاہتا، آگے انشاءاللہ آئے گا، چونکہ اللہ نے توفیق دی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو وہاں اپنے اپنے مورد میں اس کی مثال بھی آتی جائے گی. سرسری طور پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ مطالعہ میں جتنی آیات کریمہ میں باب استفعال استعمال ہوا ہے اس میں ترجموں میں نہیں منتقل ہو سکا، تفسیروں میں بھی نہیں منتقل ہو سکا، اور سب سے پہلی گواہی یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا ترجمہ ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. شیعوں کو ذاکروں نے یہ ترجمہ سکھایا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اہدنا کا معنی بھی غائب ہو گیا، صراط کا محفوظ ہے راستہ، مستقیم کا راستہ بھی غائب ہو گیا، نہ قیام کا معنی نہ استفعال کا معنی ہوا. جبکہ یہاں پر اس آیہ شریفہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں ایک بہت ہی اساسی ہدایت کی تعلیم اللہ کی طرف سے انسان کو دی جا رہی ہے کہ تو نے دقیقاً ہدایت کے لیے طلب کیا کرنا ہے، کیا چیز مانگنی ہے. وہ چیز مانگنی ہے اگر وہ تجھے مل جائے، دعا تیری قبول ہو جائے اور نصیب ہو جائے تو مکمل طور پر ہدایت آپ کے اختیار میں آ جائے گی. مستقیم، اب ہم اس کا ان قواعد کی روشنی میں معنی کریں. قیام کا بھی معنی بیچ میں آئے اور استفعال کا بھی معنی بیچ میں آئے. مستقیم مستعین کی طرح ہے. مستعین اعانہ طلب کرنے والا، وہ فاعل جو اعانہ عون طلب کرے، جس کے اندر طلب ہو عون کی، جس کے اندر یہ خصوصیت ہو، تقاضا ہو جس کے اندر عون کا. مستقیم قیام کا جو طالب قیام ہو، جو تقاضائے قیام رکھتا ہو، جو انسان کو قیام، چونکہ انسان کی ہدایت قیام میں ہے، اور راستہ وہ ہو جس میں یہ قیام غائب نہ ہو. انسان اپنا قیام آخر تک محفوظ رکھے گا، چونکہ آخری جو مرحلہ انسان نے طے کرنا ہے وہ قیامت ہے. آخر میں جو نتیجہ نکلے گا وہ قیامت نتیجہ نکلے گا. قیامت ہماری نظر میں ایک کنونشن ہوگا، بڑا پنڈال ہوگا اور اس میں پکڑ دھکڑ ہوگی، مجرم ہوں گے، پھانسیاں، اور یہ قیامت قیام ہے، وہ بھی قوامہ سے ہی ہے. قیامت یعنی اٹھان. ہر چیز اپنی اصول پر، ہر چیز اپنی اس بنیاد پر قائم ہوگی. اس وقت ہر چیز اپنی بنیاد پہ آ جائے گی، چونکہ جو کائنات میں تو ہر چیز ابھی بھی اپنے بنیاد پر استوار ہے، لیکن انسانی ماحول میں، انسانی زندگی میں جا بجا ہو چکی ہیں ساری چیزیں، بے نظمی آ چکی ہے. جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، تعادل توازن ختم ہو گیا ہے. اس لیے قیامت ہوگی. قیامت میں ہر چیز اپنے مقام پر، ہر چیز، یہاں حکومت طاغوت کی ہے، یہاں مالکیت لوگوں کی ہے، یہاں تصرف فلاں کا ہے، وہاں کس کا ہوگا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہاں ہر چیز اپنی اصول پر استوار ہوگی اور نظر آئے گی، انسانوں کو محسوس ہوگا کہ ہر چیز اپنے اصول کے اوپر قائم ہو چکی ہے. سزا جزا اسی وجہ سے ہوگی کہ ہر چیز اپنی بنیاد پر آ گئی ہے.
ہر چیز، یعنی جو مجرم ہے وہ اپنی سزا کو، اور جو عامل ہے اس کو اپنی جزا کا پہنچ جائے گا صلہ. ہر چیز جو انسان سے تعلق رکھتی ہے وہ اپنے اس اصولوں پر آ جائے گی. وہ اب انسان کو پوری زندگی کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ نے قیام بھی کرنا ہے، قومو، دوسرا ہے اقیمو، قیام کرنا ہے اور اقامہ بھی کرنا ہے آپ کو. یعنی ہدایت کا جو رکن ہے، اساسی ہے، وہ قیام ہے. انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. اللہ کی طرف سے ایک ہی نصیحت ہے تمہارے لیے کہ ان تقوموا، قیام کرو تم سب، مثنی و فرادا، اکیلے ہو یا جمعیت ہے، اکٹھے ہو یا تنہا ہو، آپ دونوں صورتوں میں قیام. ہدایت قیام کے اندر موجود ہے. یعنی جو حالت اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف حالات میں سے جو حالت انسان کی ہدایت کے لیے مختص کی ہے، وہ قیام ہے انسان کا، کہ زندگی قیام کی حالت میں گزرے انسان کی. اس قیام کی تشریح ہے آگے مختلف پہلوؤں میں اور مختلف کاموں کے اندر. انسان کو قیام بر قائم کرنے کے لیے، یعنی قیام مسلسل عمر بھر کا قیام کے لیے کیا چاہیے؟ صراط. وہ صراط کیسا ہو؟ وہ صراط ایسا نہ ہو کہ اس میں نیند آ جائے. جیسے ابھی یہ موٹر وے ہے، اس میں کوئی جمپ شمپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی ہموار اور پلین. اکثر ڈرائیوروں کو یہاں گاڑی اتنی آرام سے چلتی ہے 140-60 کی سپیڈ میں کہ ذرا سا جھٹکا بھی نہیں لگتا، ڈرائیور عموماً سو جاتے ہیں. بس یہ جو صراط ہے موٹر وے، یہ مستقیم نہیں ہے، یعنی اس کے اندر تقاضائے قیام نہیں ہے. اس راستے کے اندر، اس کے اندر نیند کا تقاضا ہے، یعنی اس پہ چڑھتے ہی سو جاتا ہے آدمی، آرام محسوس ہوتا ہے اس کے اندر. وہ راستہ جو قیام کو انسان کے لیے فراہم کرے، مستقیم انسان کے لیے قیام فراہم کرنے والا راستہ، قیام کی سہولتیں جس کے اندر ہوں، قیام کی شرائط جس کے اندر ہوں. انسان قیام کا محتاج ہے، ہدایت قیام میں ہے. اور قیام راستے کے خصوصیت ہونی چاہیے کہ ایسا راستہ میں طلب کروں جو مجھے دائماً قیام میں رکھے، حالت قیام میں رکھے. سیدھا وہ ایک الگ خصوصیت ہے، سیدھا ہونا وہ ایک الگ صفت ہے. بعض جگہ سیدھا ٹھیک صفت ہے معنوی امور کے لیے بھی اور مادی امور کے لیے بھی. اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے سیدھا، بعض چیزوں کو سیدھ ان کی ذکر کی ہے، لیکن لفظ مستقیم کے ساتھ نہیں بیان کی. یعنی مستقیم کو کسی جگہ بھی سیدھے کے لیے استعمال نہیں کیا. اس جیسے صراط کی صفت کے طور پر مستقیم استعمال ہوا ہے، مستقیم مستعین کی طرح، یعنی قیام کے تقاضے، قیام کے اسباب فراہم کرنے والا راستہ. یعنی جو ہی راہی انسان اس راہ پر چڑھتا ہے، جب مانگتا ہے اہدنا، مجھے دکھا، وہ بتا وہ راستہ، وہ بتا دیا. اب کیا پتہ ہے کہ مل گیا ہے یا نہیں مل گیا؟ قیام بتائے گا. اگر تو حالت قیام میں ہو تو ہدایت مل گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہم سارے متوقع ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. اب صراط مستقیم تو قیام کرانے والا راستہ ہے، تو ہم قیام کی حالت میں ہیں، پھر تو شکر خدا کریں کہ ہم ہدایت پا گئے ہیں صراط کی. لیکن اگر قیام کے بغیر جا رہے ہیں، نیک آدمی ہیں، قیام کے بغیر نیک آدمی ہیں، تو پھر نہ، اس کا مطلب ہے ہمیں وہ صراط مستقیم نہیں ملا. ایک اور جو معنی صراط مستقیم کا، البتہ روایات کی مدد سے یہ معنی کیا گیا ہے. یہ بھی قرآن کریم کی تفسیر میں اور ترجموں میں ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، مفسرین، مترجمین، بنیادی طور پر تمام مسالک، مذاہب روایات کو عملاً قرآن پر ترجیح دیتے ہیں.
پہلا رجوع روایات کی طرف کرتے ہیں، احادیث کی طرف، پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ ہمیں رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ الٹ ہے کہ پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر آپ نے حدیث کی طرف۔ قرآن کو حدیث پر پیش نہیں کرنا، حدیث کو قرآن پر پیش کرنا ہے، کہ قرآن پہلے آپ کے پاس واضح ہو، پھر حدیث قرآن کے ساتھ ملاتے جائیں، جہاں قرآن کے مطابق ہے وہاں حدیث کو تسلیم کرتے جائیں، جہاں قرآن کے ساتھ متصادم ہے اس حدیث کو چھوڑتے جائیں، وہ حدیث نہیں ہے۔ لیکن ہے الٹ، خصوصاً تفسیر میں۔ تفسیر میں روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کو تفسیر کر کے پھر آیت ڈھونڈتے ہیں کہ اس روایت کو کس آیت کے ساتھ ملا کے رکھیں تاکہ تفسیر شمار ہو جائے۔ اور وہ ہے معنی پل، صراط کو پل کے طور پر، جو علماء کے تعبیروں میں بھی ہے، کتابوں میں بھی اور عوام کے بھی۔ یہ قرآنی معنی نہیں ہے پل صراط۔ پل صراط روایات سے لیا گیا ہے، اور وہ روایات بھی اگر صراط مستقیم کے ساتھ ملا کر ترجمہ کی جاتی تو پل نہیں بننا تھا، صراط بننا تھا، اور وہ بھی مستقیم۔ لیکن ابھی پل پورا بن گیا ہے، اور قرآن میں جو صراط مستقیم ہے یہ بھی ترجمہ سیدھا راستہ کرتے ہیں، لیکن ذہن میں پل بنا ہوتا ہے، سیدھا راستہ یعنی پل ایک بنا ہوا ہے، اور اس پل کو پھر مجسم بھی کرتے ہیں کہ وہ پل کیسے ہوگا، وہ جنت اور جہنم کے مابین ہوگا، اور اس پہ اس کی صفات کیا ہوں گی اس پل کی۔ یہ روایات سے ماخوذ بیان ہے، جیسے پھر علماء نے پرورش کی ہے پل کی، اور کافی مضبوط معنی بن گیا ہے پل صراط۔ قرآن کریم میں صراط مستقیم ہے، صراط متعلق ہے ہدایت کا، اہدنا الصراط۔ صراط ہمیں، یعنی اہدنا کا مطلب یعنی وہ نشانیاں، وہ نمایاں امور، وہ علامتیں ہمیں عطا فرمائیں، ہمیں فراہم فرمائیں، جو ہمیں صراط کی نشاندہی کریں۔ صراط کون سا؟ صراط مستقیم، قیام آور، وہ قیام کا اپنے اندر جو رکھتا ہے وہ راستہ جو قیام کی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور قیام کے مواقع فراہم کرتا ہے اپنے راہی کو، اپنے مسافر کو جو اس راہ پر آئے اسے قیام پر رکھتا ہے۔ اور یہ صراط مستقیم قیامت میں منتہی ہوتا ہے جا کر۔ قیام چونکہ زندگی بھر قیام، اس نے راستے نے قیام کو ختم ہونے ہی نہیں دیا، چونکہ مستقیم ہے۔ مستقیم یعنی دائماً، تقاضۂ قیام اس کے اندر دائماً ہے۔ کس کے لیے تقاضۂ قیام کر رہے ہیں؟ راہی کے لیے۔ مستقیم، مستعین، اعانت طلب کرنے والا، مستقیم قیام طلب کرنے والا، وہ فاعل جو اپنے راہی کے لیے جو مانگ رہا ہے یہ راستہ، اس کے لیے ہمیشہ قیام فراہم کرتا ہے، قیام کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ خوب یہ جب زندگی ساری حالت قیام میں گزرتی ہے، پھر یہ اس قیام کبریٰ میں، قیامت کبریٰ میں انسان داخل ہو جاتا ہے، تناسب ہو جاتا ہے انسان کی زندگی اور آخرت میں، دونوں میں۔ یعنی یہ اس آخری قیام کے لیے ایک ابتدائی قیام اس زندگی میں انسان انجام دیتا ہے۔ پھر آگے اس کی صفات ہیں اسی صراط مستقیم کی، کہ یہ صراط مستقیم یعنی مزید اس کو نکھارا جا رہا ہے تاکہ ابہام پیدا نہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، ایک تو مستقیم ہے، قیام آور ہے، اور دوسرا یہ منعم علیہم کا راستہ ہے۔ یعنی یہ میں پہلا مسافر اور پہلا راہی نہیں ہوں اس راہ پر، اس راہ پہ راہ رو چل چکے ہیں، اور وہ راہ رو جنہوں نے یہ راستہ طے کیا ہے، اور اس راستے کی علامت یہ ہے کہ ان پر انعام بھی ہوا ہے۔ وہ انعام جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے ہدایت یافتہ انسان کے لیے، وہ انعام ان کے شامل حال ہوا ہے۔ میں بھی وہی راستہ
خداوند تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہوں۔ اب ترتیب یہ ہو گئی کہ انسان قرآن کتاب خدا ہدایت کا منشور ہے، انسان کھولتا ہے ہدایت کا منشور آئین کا کتاب کھولتا ہے، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہدایت کا پہلا باب ہے۔ ہدایت کے لیے پہلا ابجد کیا ہے، الف کیا ہے کہ زندگی اللہ کے نام پر، الہ کے نام پر، حاکم مطلق کے نام پر، الحمدللہ رب العالمین، وہی حاکم جس کے نام پر بندے کی زندگی شروع ہونی ہے وہ رب ہے، چونکہ یہ بندہ اس کو پرورش کرنی ہے، پرورش کے لیے اس کی ضروریات ہیں، اور وہ پرورش دہندہ تمام عالمین کا اور انسان کا اس کی حمد ہے، وہ انسان کا بھی اور عالمین کا بھی رب ہے، اور وہ الہ بھی ہے اور رب بھی ہے، اور دونوں خصوصیات میں رحمان و رحیم ہے۔ رحمان و رحیم مہربان کو نہیں کہتے، رحمان و رحیم ضرورت کے وسائل کو وسعت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اور پائیداری کے ساتھ فراہم کرنے والا رحمان و رحیم ہے، پرورش دہندہ رحمان و رحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی جہاں پر یوم زمانہ دین کا ہو، اور اس دین میں مالک، اس کی علامت یہ کہ وہ مالک فقط خدا ہے، اللہ مالک ہے، وہ جو حاکم مطلق ہے، جو رب مطلق ہے، وہی مالک بھی ہے علی الاطلاق۔ یوم الدین جس میں انسان مالکیت اپنی دستبردار ہو جاتا ہے، اور مالک الہ ہے، اور یہ اللہ کا امین ہے، یوم الدین ہے، یہ یوم الشرک نہیں ہے، یوم الکفر میں انسان نہیں ہے۔ اگر یہ ہدایت ہے تو پھر یوم الدین ہے انسان کے لیے، اور یوم الدین مالکیت اللہ کی ہے۔ اب جب کہ الہیت، الہیت، ربوبیت، مالکیت اللہ کی، انسان ہدایت کے دو بنیادی ارکان ہیں، وہ واضح ہو چکے ہیں، سمجھ گیا ہے، مان لیا ہے، فوراً اقرار پہ آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد عبادت بمعنی پوجا نہیں ہے، اطاعت ہے، بندگی و محکومی ہے، یعنی جب الہ حاکم اللہ ہے تو پھر میں اسی اللہ کا، ایاک اسی اللہ کا، تیرا ہی عبد ہوں، تیرا ہی اطاعت گزار ہوں، تیرا ہی فرمان بردار ہوں۔ اور ایاک نستعین، ظاہر ہے میں تو مخلوق ہوں، عبد ہوں، عبد ہر آن محتاج ہے اون کا، عبد یعنی جس کا کچھ بھی نہیں ہے، عبد کا معنی ہی یہی ہے غیر مالک، ایک طرف مالک ایک طرف عبد، ایک طرف حاکم ایک طرف عبد، عبد یعنی توہی، خالی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کی یہ ماموریت ہے، سفر اس کا ہے، ہدایت اس کو چاہیے، تکامل اس کو چاہیے، پرورش اس کو چاہیے، تو یہ تو ہر دم اون کا محتاج ہے۔ اور اون بھی یعنی نہ کہ دوسرے آ کے اس کا کام کریں، اس کے ضعف کو برطرف کرنے کے لیے اسی کی تقویت ہو، اسی کو قوت ملے، اس کی معرفت میں قوت ہو، اس کے شعور میں قوت ہو، اس کے عمل میں قوت ہو، اس کے ارادے میں قوت آئے، یہ اون ہے ایاک نستعین۔ اور جب عہد ہو جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اصل مضمون قرآن کا شروع ہو جاتا ہے جو ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس ہدایت کے لیے ہدایت فرما، یعنی وہ تمام امور نمایاں، واضح، روشن، برملا مجھے عطا ہوں، بتائے جائیں مجھے، جو مجھے منزل، مقصد بھی بتائیں، جو اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی مجھے بتائیں، اور وہ امور جو مجھے چاہیے، راستہ صراط چاہیے وہ مستقیم، وہ راستہ جو مجھے قائم رکھے، جو میرے قیام کو، قیام در راہ خدا، قیام برائے خدا، قیام للہ، یہ اس مستقیم راستے کا پہلی خاصیت ہے کہ آپ جب اس راہ پر آتا ہے پھر قائم رہتا ہے اس کے اوپر، اور وہی قیام پھر آگے منتہی ہوتا ہے
قیام کبریٰ کے اوپر، اکبر کے اوپر. اب اس قیام کی یا اس صراط کی آگے پھر صفات ہیں جو انسان خداوند تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، وہ صفات بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وہ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.